بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 846۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر بارش کے بعد جو رات آئی اس میں ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ فراغت کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ میرے ساتھ امان لائے اور کچھ نے کفر کی روش اختیار کی۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، وہ تو میرا مومن بندہ اور ستارے کا منکر ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ میرا منکر اور ستارے پر امان لانے والا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 847۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیا، پھر ہمارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ جب نماز پڑھ چکے تو چہرہ انور سے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگ تو نماز پڑھ کر سو چکے ہیں اور تم برابر نماز میں رہے کیونکہ تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 848۔ حضرت نافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ پر نفل وغیرہ پڑھتے جہاں پہلے فرض نماز ادا کی ہوتی۔ حضرت قاسم ابن محمد بن ابی بکر صدیق نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا جاتا ہے کہ امام اسی جگہ نفل نماز نہ پڑھے جہاں اس نے فرض نماز ادا کی تھی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 849۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمارے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس لیے کرتے تھے تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے چلی جائیں، واللہ علم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 850۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں واپس ہو کر اپنے گھروں میں ہو جاتی تھیں۔ قبل ازیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھیں۔ ابن وہب نے یونس عن ابن شہاب کی سند سے بیان کیا تو ہند فراسیہ کہا، اور عثمان بن عمر نے یونس عن زہری بیان کیا تو ہند کرشیہ کہا۔ زبیدی نے زہری سے روایت کرتے ہوئے ہند بنت حارث کرشیہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ وہ بنو زہرہ کے حلیف مبد بن مقداد کی بیوی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ہاں اس کا آنا جانا بھی تھا۔ اور شعیب نے امام زہری سے بیان کیا تو ہند کرشیہ کہا، جبکہ ابن عتیق نے زہری سے بیان کرتے ہوئے ہند فراسیہ کہا۔ لیس نے کہا کہ جہجہ بن سعید نے مجھے امام زہری سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ قریش کی ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔